اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ اس رات گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی جب عالیہ اور فواد اپنی گاڑی میں بیٹھے گھر پہنچنے کی جلدی میں تھے۔ فواد ٹریولنگ کر رہا تھا کہ اچانک بجلی کی چمکنے اور گرجنے کی کڑک دار آواز سن کر اس کی بیوی نے ڈر کے اس کا بازو پکڑا۔ فواد نے ایک نظر اس کی طرف پھیری، مسکرا کے اسے تسلی دے رہا تھا کہ اچانک ان کی گاڑی کسی چیز کو لگی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی اور دونوں باہر آ گئے۔ دیکھا ایک لڑکی جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے اپنا پیر پکڑے درد سے کر رہی ہے۔ فواد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے کونی کو جھٹکتے ہوئے اسے دور ہونے کا کہا۔ پھر عالیہ نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی پر وہ ان دونوں کا سہارا لیے بغیر خود ہی اٹھی اور اپنا پاؤں پکڑے جانے لگی۔ عالیہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگی، کوئی چوٹ لگی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اس بارش میں آپ کہاں جائیں گی؟ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ چادر والی لڑکی شاید درد کی وجہ سے زیادہ دور تک پیدل نہیں چل سکتی تھی، اس لیے وہ عالیہ کی طرف مڑی۔ عالیہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دینا چاہا پر اس نے اسے اپنا ہاتھ نہیں دیا، ایسے ہی ساتھ آنے لگی۔ فواد نے دروازہ کھولا، وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئیں۔ لڑکی کی چادر بھیگ چکی تھی، وہ سردی اور درد کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اسے چادر میں اس قدر لپٹا ہوا دیکھ کر عالیہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی باپردہ خاتون ہے جو مجبوری کے تحت نکلی ہے۔ کچھ آگے چلنے کے بعد فواد نے اسے کہا کہ کہاں جانا ہے آپ نے؟ لڑکی نے کہا، میں شہر میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں بارش سے محفوظ رات گزار سکوں۔ صبح اپنے گاؤں کی طرف آسانی سے روانہ ہو جاؤں گی۔ فواد نے تھوڑی حیرانگی دکھائی کہ اگر آپ کو کسی جگہ تک نہیں پہنچنا تھا تو بارش میں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے بتایا کہ اپنے گاؤں سے 8-10 عورتوں کے ساتھ نکلی تھی۔ ہم شہروں کے گھروں میں برتن صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں۔ میرے ساتھ والی باقی عورتوں کو کام مل گیا تھا، میں اکیلی رہ گئی، مجھے کسی نے کام نہیں دیا۔ میری اس چادر کی وجہ سے، کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر میں اکیلی ہی اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑی۔ میں گھر پہنچ جاتی اگر اس وقت بارش نہ ہوتی۔ فواد کو اس کی پریشانی سن کر اس پر بہت رحم آیا۔ پھر عالیہ نے لڑکی سے پوچھا، اگر تم چاہو تو آج رات ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں پناہ لے سکتی ہو، جس پر وہ لڑکی تھوڑا ہچکچانے لگی۔ پھر عالیہ نے اسے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے گھر آرام سے بے فکر ہو کر رات گزارو، تمہیں ابھی چوٹ لگی ہے، اس کی بھی کوئی مرہم پٹی کروا لو، پھر صبح تم جہاں چاہو چلی جانا۔ پھر اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ عالیہ نے ایک طرف تو لڑکی کو ساتھ گھر چلنے کی پیشکش کی، دوسری جانب اسے اپنی ساس سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے ان کا رد عمل اس بات پر کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک سخت مزاج خاتون تھی جو کسی بھی ایڑے گیڑے انسان کو اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گھر پہنچنے تک بارش بھی زور زور سے برسنا شروع ہو گئی تھی۔ فواد کے فون پر بار بار ماں کی کالز آ رہی تھی کہ موسم خراب ہے، جلدی ہی گھر پہنچو۔ گھر پہنچ کر گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ فواد اور عالیہ نے لڑکی کو اندر چل کے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا، کہا کہ ہم خود اپنے گھر والوں سے بات کر لیں گے۔ فواد نے کہا، غلط مت سمجھنا پر میری ماں کسی پر جلدی یقین نہیں کرتی۔ لڑکی جو بارش میں پہلے بھیگی ہوئی تھی، گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہونے تک پوری طرح کانپنے لگی۔ فواد نے اندر پہنچتے ہی سب کو تسلی دی، اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی غلط تاثر نہ لے، اس کو ہم اپنی مرضی سے صرف ایک رات پناہ دینے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ چھوٹی بہن کو بلا کر اس نے لڑکی کو اندر لے جانے کے کہا۔ وہ لڑکی اندر گئی تو ان سب کی آوازیں وہاں تک سنائی دینے لگیں۔ فواد کی ماں عالیہ کو انجان لڑکی گھر پر لانے پر بہت ٹوک رہی تھی، جس پر عالیہ نے اس لڑکی کا اپنی گاڑی سے زخمی ہو جانے کا بتایا۔ وہ رات تو لڑکی نے جیسے تیسے کر کے اس گھر میں گزاری۔ صبح وہ سب گھر والے کے جاگنے سے پہلے اٹھ گئی۔ گھر میں رات کو بارش کی وجہ سے ہونے والی گندگی اور آنے والی کیچڑ کو فرش سے صاف کیا، سارا گھر چمکا دیا۔ وہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی کہ جب گھر میں سب سے پہلے فواد کی والدہ یاسمین بیگم اٹھی۔ وہ اس لڑکی کو اتنی سویرے صفائیاں کرتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یاسمین بیگم دل ہی دل میں بہت خوش تو ہوئی، پر اس لڑکی سے کہا، بیٹی تم یہ سب کام کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہے، ہم اپنے گھر کے کام خود کرتے ہیں،
تم مہمان ہو، اس لڑکی نے کہا۔ بیگم صاحبہ اب درد کم ہے، میرا تو کام یہی ہے، گھروں کا کام اور صفائیاں کرنا۔ آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہے، رات اپنے گھر رہنے کی اجازت دی۔ یاسمین بیگم جو رات تک اس لڑکی کے آنے سے خفا تھیں، صبح اس کے کام کرنے کا سلیقہ دیکھ کر اس سے بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو پاس بلا کر بیٹھنے کا کہا تو وہ لڑکی زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ لڑکی جس نے اب خود کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام خوشبخت بتایا۔ آہستہ آہستہ بھی گھر والے اٹھ کر آتے رہے۔ سبھی دیکھ کر حیران ہوتے گئے کہ وہ چادر والی لڑکی اور یاسمین بیگم کتنی گل مل گئی ہیں۔ دونوں ہی باتیں کر رہی تھی، پھر سب کے آخر میں یاسمین بیگم کے شوہر آفتاب خان اٹھ کر آئے۔ وہ کافی باروب انسان تھے۔ ان کے آتے ہی اس چادر والی لڑکی نے اپنی چادر ٹھیک کی۔ نقاب کی اوڑ سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، جنہیں وہ بنا جھپکائے کافی دیر تک آفتاب خان کو دیکھتی رہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے نظریں نہیں پھیری تو یاسمین بیگم نے کہا، کہاں دیکھ رہی ہو بیٹی؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام لے کر اس سے بتایا کہ سمرا اور فروا کے باوا ہیں اور آج سے تمہارے بھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ چونک گئی، جھٹ سے منہ پھیر کر دوسری طرف کر دیا۔ یاسمین بیگم نے سب کو بتایا کہ آج سے خوشبخت اسی گھر میں رہے گی، یہ ہماری خاص ملازمہ ہوگی۔ عالیہ کو ان کا یہ فیصلہ کچھ اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ رات کا اس لڑکی کا چادر میں خود کو چھپا کر رکھنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ خوشبخت یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اب اسے بھی کام میں مل گیا۔ اب وہ ان کے پیر پہلے سے بھی اچھی طرح دبانے لگی۔ اس کے بعد خوشبخت نے دل لگا کر اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی وہ اکیلی کرتی، سارا دن کام میں گزار دیتی، پر کبھی اپنی چادر نہ اتارتی۔ یاسمین بیگم نے بارہا اسے سمجھایا کہ جب گھر کے مرد باہر چلے جائیں تو بڑی چادر رکھ کر کوئی ہلکا سا دوپٹہ لے لیا کرو، پر وہ اس معاملے میں ان کی بات نہ مانتی، ہمیشہ چادر اوڑھے رکھتی۔ اس بات پر یاسمین بیگم کو تعجب ہوتا کہ آخر وہ اتنی بڑی چادر کیوں پہنے رکھتی ہے۔ چادر کے بارے میں کچھ کہو تو اس کا رنگ اڑ جاتا۔ انہوں نے کئی بار اپنی بہو سے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ خوشبخت اپنی چادر کو لے کر بہت احتیاط کرتی ہے اور اکثر جب آفتاب خان گھر میں آتے ہیں تو چھپ کر اندر کہیں بیٹھ جاتی ہے۔ سبھی اس کو پردے کا پابند سمجھتے۔ اسے کام کرتے کرتے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ اس کا کام اور اخلاق اتنا اچھا تھا کہ کبھی کسی کو اس کا یہ رویہ برا نہیں لگا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر روز بتائے بنا کہیں وہ چلی جاتی، اور جب کوئی اس سے پوچھتا تو کسی رشتہ دار کا بتاتی اور کچھ سامان خریدنے کا کہتی۔ اس طرح اس کے باہر جانے کا یہ معمول پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا۔ اب یاسمین بیگم کی بہو عالیہ کو بھی اس کی کچھ عادتیں مشکوک لگنے لگیں، پر کوئی بات اس پر ثابت نہیں ہوئی تھی، سو وہ چپ تھی۔ وہ اس گھر میں خود ہی اس کو لائی تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو کس منہ سے کہتی۔ کچھ روز بعد ایک دن وہ گھر کا کام پورا کر کے مالکن سے اجازت لینے آئی کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ مالکن نے اپنا کوئی ضروری کام بتا کر اسے روک لیا۔ تم تھوڑی دیر کے بعد چلی جانا۔ یہ سنتے ہی وہ ہاں بول کر جلدی باورچی خانے میں جانے لگی۔ عالیہ جس کو پہلے ہی اس پر شک تھا وہ بھی اس کے پیچھے وہاں گئی۔ عالیہ نے سوچا آج اچھا موقع ہے، دیکھتی ہوں اس کی چادر میں کیا راز چھپا ہے۔ وہ باورچی خانے میں گئی تو عالیہ بھی اس کے پیچھے باورچی خانے میں گئی اور پیچھے جا کر اس کی چادر کا کونا کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا۔ لڑکی نے عالیہ کو دیکھ کر جیسے ہی باہر جانے کی کوشش کی تو چادر کا کونا پھنسا ہونے کی وجہ سے اس کی چادر کھینچی۔ جیسے ہی چادر کھینچی وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کچھ چھپانے والے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ عالیہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگی کہ وہ اس طرح کیا چھپا رہی ہے۔ اس نے قریب جا کر اس کی کلائی پکڑی اور کھینچا۔ اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اسے یقین نہ آیا کہ ہم اس لڑکی کو کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا نکلی۔ وہ اس پر بہت زور سے چلائی اور جلدی میں ساس کو آواز دی۔ اس کی ساس اس کے اس قدر چلانے کی وجہ سے گھبرا کر فوراً باورچی خانے میں آ گئی۔ عالیہ نے انہیں بھی وہ سب دکھایا جو دیکھ کر یاسمین بیگم کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یاسمین بیگم نے اسے وہ سب مہربانیاں یاد دلوائیں کہ میں نے تمہیں کس قدر پیار دیا، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تمہاری چادر میں ہمیشہ سے ہی مجھے شک تھا، پر کوئی ایسی بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی
کہ تمہاری چادر کے پیچھے یہ راز ہوگا۔ وہ لڑکی جب تک خاموش تھی، خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب اس کی صبر نے جواب دیا۔ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چیخ اٹھی، خدا کے لیے بس کر دیں، بس کر دیں، خدا کے لیے، میری چادر کا راز ابھی آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میری چادر کی وجہ کوئی اور ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو سب سچ بتاتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ میری ماں کبھی گھروں میں کام کر کے تو کبھی محنت مزدوری کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ باقی بچوں کی سب ضرورتیں اور خواہشیں ان کے بابا پوری کرتے ہیں، جبکہ میری ہر ضرورت کے لیے میری ماں کو ہر آنے والے دن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی، جسے دیکھ کر کبھی کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جب بھی ماں سے پوچھتی کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں، وہ کہتی، ہمارے اس دنیا میں تمہارے بابا کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں جب بابا کے بارے میں پوچھتی تو اماں ان کی بہت تعریفیں کرتی اور بتاتی کہ بابا سعودی عرب گئے ہیں ہمارے لیے بہت سارا پیسہ کمانے۔ جب وہ ہمارے لیے بہت سارا پیسہ جمع کر لیں گے تو واپس آ کر ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بھی بہت عالیشان زندگی گزاریں گے۔ اس طرح میرے بچپن کے دن، مہینے، سال وغیرہ گزرتے گئے۔ بابا کا کوئی پیغام تک نہیں آیا۔ پھر ہم لوگوں کو فکر ہونے لگی، بابا نے اتنے سالوں میں کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بابا خود تو ہماری زندگی سے چلے گئے، پر میری ماں کی زندگی کی کل کمائی، ان کے زیور اور پیسے جو کچھ بھی تھا، کاروبار میں لگانے کے لیے لے گئے۔ اس کے بعد وہ نہ آئے، نہ ہی گھر کے لیے کوئی خرچہ بھیجا۔ میری ماں اکیلی عورت تھی، کچھ بھی نہیں کر پائی ان کا انتظار کرنے کے سوا۔ یہ کہانی سناتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی یاسمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کی کہانی سنتی رہیں۔ پھر کچھ دیر ہچکیوں کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ گاؤں میں میری ماں کو بہت تیز بخار آیا، وہ کام پر نہیں جا سکی۔ اس دن ہم ماں بیٹی نے سارا دن بھوکے رہ کر گزارا کیا۔ غریب کے لیے تو ایک دن کی بھوک برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اگلے دن زیادہ بھوک لگتی ہے۔ یہی حال میری ماں کا بھی تھا۔ وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری کی حالت میں تھی۔ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا جن گھروں میں میری ماں کام کرتی ہے، میں وہاں کام کر کے اپنی ماں کے لیے کھانا اور دوا کے پیسے لے کر آؤں گی۔ میں نے وہاں بہت دن محنت کی، پر میری ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کو شہر لے جاؤ، یہاں علاج ممکن نہیں۔ میں نے تمام گاؤں والوں سے مدد لی۔ جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو اپنی ماں کو شہر لے کر آئی۔ یہاں اس کا علاج ہوا، تب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے ماں سے کہا، پہلے ہم گاؤں رہتے تھے، وہاں بابا کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، پر یہ شہر ہے، یہاں سب ممکن ہے۔ مجھے بابا کی کوئی نشانی بتاؤ، میں ان کا پتہ لگا سکوں۔ پھر اماں نے مجھے شادی کی پرانی تصویر اپنے کپڑوں کے نیچے صندوق میں چھپا کر رکھی تھی، وہ نکال کر دی۔ میں نے شہر میں کچھ لوگوں کو وہ دکھا کے پوچھا تو زیادہ تر لوگ ان کو جانتے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، پر اس سے کئی زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ اسی شہر میں رہ رہے تھے جسے ہم سعودی عرب سمجھ رہے تھے۔ پر ماں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ پھر میری ماں نے کہا کہ اب میں پھر سے کسی کے گھروں میں کام کروں گی، میری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے ماں کو کام نہیں کرنے دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اب ماں کی جگہ میں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی۔ تبھی میں کام کرنے نکلی۔ یاسمین بیگم اور عالیہ بھی اس کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی کیسے اتنا دکھ درد برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے باپ سے تمہاری ماں کو سارا حق وصول کر کے دیں گے، عالیہ نے جوش سے کہا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کے لیے درد دل رکھتی تھی۔ پھر یاسمین بیگم نے بھی وعدہ کیا کہ آفتاب خان کی پہنچ بہت بڑی ہے، وہ آئیں گے تو انہیں کہہ کر آج ہی تمہارے باپ کو پیش کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر لڑکی کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی سے اسے کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہوتا ہے بیگم صاحبہ، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اور اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے سے اندر آتے آفتاب خان اسے یہاں بیٹھے زاروں قطار روتے دیکھ چکے تھے۔ خوش بخت انہیں دیکھ کر یک دم ٹھٹکی تھی، جیسے ان کی آمد کی توقع اسے نہ ہو۔
وہ ان کے سامنے ہمیشہ سنبھل کر بات کرتی تھی، آج نہ جانے کیوں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تو جیسے لرزنے لگے تھے۔ ہاتھ لرزنے سے اس کے ہاتھ نے پکڑا وہ فریم نیچے جا گرا جو نہ جانے وہ کب سے چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ تصویر غالباً اس کے باپ کی تھی، تبھی اس نے اس قدر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ہر پل نہ جانے کیوں اس تصویر کو اپنے پاس رکھ کر اپنی یادوں کو تازہ کرتی تھی، اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ یہی سوچ کر عالیہ نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے اس فریم کو سیدھا کیا تو یاسمین بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، ان کے اپنے شوہر آفتاب کی تھی، جبکہ پاس کھڑی خوش بخت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی جھولی میں موجود روٹیاں گر گئی تھیں۔ یہ وہ روٹیاں تھیں جو اس نے اپنی ماں کے لیے جمع کر رکھی تھیں۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی خوددار تھی، شاید آفتاب صاحب کا شریف خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اس نے مناسب نہیں سمجھا، اور پھر وہ تنخواہ جو اسے یاسمین بیگم نے دینا تھی وہ تو مہینے بعد اسے ملتی۔ ایسے میں وہ اپنی ماں کا بھوکا رہنا کیسے برداشت کرتی، تو ان چند روٹیوں پر اپنی خودداری کا سودا کیسے کرتی۔ مگر آج ان روٹیوں کے راز کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا راز بھی کھل گیا تھا۔ یاسمین بیگم کے لیے یہ راز کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس قدر سنگ دل اور بے حس نکلے گا۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسی خاندان کا حصہ ہے جس کے سربراہ نے اپنی دولت اور عمارات ایک عورت کے چرائے ہوئے زیورات سے قائم کیے ہوئے تھے۔ یاسمین بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اس وقت کو روئے جا رہی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر سے بنگلہ بنوانے کی ضد کی تھی۔ آفتاب بھی سر جھکائے کھڑے تھے، سوائے اپنے جرم کو تسلیم کرنے اور خوشبخت اور اس کی ماں سے معافی مانگنے اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خوشبخت اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ فوراً ہی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ اس سب کو اس نے پہلے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن آج شاید قدرت نے اسے یہ موقع دے دیا تھا۔ باقی سب گھر والے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اس کے مجرم تھے۔ وہ سبھی اس کی ماں کے دیے ہوئے گئے زیورات سے بنی عمارات پر عیش و عشرت کر رہے تھے، جبکہ وہ بیچاری اپنی اسی ماں کے لیے روٹیاں چرا کر لے جا رہی تھی جس نے کبھی آفتاب نامی شخص پر محبت کی راہوں میں چل کر بھروسہ کیا تھا۔ یاسمین بیگم بڑے ظرف والی عورت تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو گھر سے نہ نکالا، نہ ہی روایتی جلن کا نشانہ بنایا، بلکہ اپنی سوتن کو کھلے دل سے قبول کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ہی خوشبخت اپنی ماں کے ساتھ اس بڑے بنگلے نما گھر میں موجود تھی۔ خوشبخت کی ماں نے شاید سوچا بھی نہ تھا کہ اسے دھوکہ دے کر آفتاب خان اتنے ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ بیچاری عورت جو 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ ایک عزت والی چھت کے نیچے 2 وقت کی روٹی کھا کر زندگی کے دن گزار سکے۔ غربت کی چکی میں پستے پستے وہ اپنی جوانی کے ان حسین دنوں اور اپنی دولت کو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے آفتاب خان کے شب و روز بدل دیے تھے۔ سچ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دنیا کبھی کبھی بہت غلط کرتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا خوشبخت کی ماں نے غلطی کی یا پھر کمضرف آفتاب خان تھا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔